لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم شریعت، واقف رموز طریقت، مفکر اسلام، داعی حق، واصل الی الحق، مرد حق، حضرت علامہ مولانا حضرت علامہ شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 4 محرم الحرام 1438 ہجری کو شاہ صاحب کا وصال ہوا تھا۔ 4 محرم آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تا آخر بیان کو توجہ کے ساتھ سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ آج ہم شاہ صاحب کی زندگی کے کچھ نمایاں پہلو آپ کی شخصیت کے تعلق سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ سنیے توجہ کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے شاہ صاحب کی شجاعت اور بہادری پر۔ اللہ کریم نے آپ کو شجاعت اور بہادری کی نعمت بھی عطا فرمایا تھا۔ اس سلسلے میں آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ آپ کی شجاعت اور بہادری کا یہ عالم ہے کہ کبھی دشمن کے خوف سے نہ گھبرائے۔ دشمنوں نے کئی مرتبہ آپ کو قتل کی دھمکیاں دیں، مگر محافظ تو درکنار، کبھی اپنے پاس خنجر تک نہیں رکھا۔ کئی بار آپ کو قتل کی دھمکیاں ملیں، لیکن آپ نے پوری حیات میں اپنے پاس محافظ، گارڈ تو رکھنا دور کی بات، اپنے پاس حفاظتی طور پر دفاعی نظام کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے بھی آپ نے کبھی اپنے پاس ہتھیار نہیں رکھا۔ توکل علی اللہ، اللہ والوں کا اللہ پر توکل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی طور پر کسی چیز پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے، ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اپنا محافظ اور گارڈ لیا رکھا ہے تو ان کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے بہت سارے نیک بندے ایسے ہوئے کہ جنہوں نے اپنے لیے گارڈ رکھا۔ خود آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ آقا کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوئے کہ جنگ کے دوران رہے، کہیں پر پڑاؤ ڈالے تو آقا کریم کی طرف سے یہ بھی اعلان ہوا کہ کون سے صحابی ہیں جو جاگ کر کے آج پہرہ داری کریں گے۔ تو اس طرح کے معاملات تو سیرت مصطفیٰ سے بھی ہیں کہ گارڈ لیا جا سکتا ہے، لیکن توکل، اپنا اپنا نظریہ، اللہ کریم کے ساتھ توکل کا رشتہ جس کا جتنا مضبوط ہے۔ غور کیجئے کہ حضرت شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ قتل کی دھمکیوں کے بعد بھی کبھی بھی آپ نے الحمدللہ نہ گارڈ رکھا اور نہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی ہتھیار رکھا۔ ایک مرتبہ رمضان میں فقیر میمن مسجد مصلح الدین گارڈن کراچی پہنچے۔ ان دنوں آپ ماہ رمضان میں بعد نماز ظہر درس فقہ دیا کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ درس و بیان کے بعد تمام حاضرین سے ملاقات کر کے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ درس کے بعد ملاقات کر رہے تھے کہ اچانک مسجد کے باہر سے کچھ لوگوں نے مسجد پر فائرنگ شروع کر دی۔ مسجد میں موجود سارے لوگ زمین پر چت لیٹ گئے، مگر ناظرین میں سے کئی ایسے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ناظرین کہ ہم نے دیکھا کہ آپ ذرا بھی پریشان نہ ہوئے اور اطمینان کے ساتھ دھیرے دھیرے اپنی عادت کے مطابق مسجد میں پہلی منزل پر موجود اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، فائرنگ ہو رہی ہے، گولیاں چل رہی ہے اور دیگر لوگ جو ہیں وہ چت لیٹ گئے، مسجد میں لیٹ گئے کہ گولیوں کے زد میں نہ آ جائیں۔ لیکن قربان جائیے، وہاں کے جو ناظرین ہیں ان کا بیان ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ بنا کسی پریشان ہوئے پرسکون اپنے انداز میں چل کر کے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ الحمدللہ، سانحہ نشتر پارک تاریخ کا ایک الگناک سانحہ کہلاتا ہے۔ 12 ربیع الاول دن نشتر پارک میں میلاد مصطفیٰ کانفرنس جاری تھی کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ سالہ ہر سال کی طرح نشتر پارک میں امیر جماعت اہل سنت حضرت علامہ شاہ تراب الحق قادری صاحب عوام اہل سنت کو مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے کہ تیسری رکعت کے رکوع سے جیسے ہی اٹھے اچانک زوردار دھماکہ ہوا۔ دہشت گردوں نے، عجیب و غریب قسم کے لوگوں نے ایسا زوردار دھماکہ نماز کے حالت میں کروایا، بھگدڑ مچ گئی۔ نمازی تو نماز توڑ کر بھاگنے لگے۔ الحمدللہ شاہ صاحب اس وقت نماز باجماعت میں مشغول تھے، یہاں تک کہ آپ امامت کے مصلی پر تھے۔
کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی جو کیفیت اور ڈر کا ماحول تھا وہ اپنی جگہ تھا، لیکن دوران جماعت شاہ صاحب کو دیکھنے والے جب دیکھے تو بڑے حیران رہ گئے۔ کیا دیکھا کہ اس بھگدڑ میں بھی دھماکہ ہو گیا ہے، کئی لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، لیکن قربان جائیے شاہ صاحب کی شجاعت اور بہادری پر قربان جائیے کہ آپ بڑے اطمینان کے ساتھ سجدے بھی ادا کرے اور قعدہ اخیرہ بھی آپ نے مختصر نہیں کیا۔ کمال یہ ہے کہ نماز بھی مختصر نہیں کیا، سجدہ بھی جلدی جلدی نہیں کیا، نماز کو بھی جلدی ادا نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے ہی انداز میں نماز کو مکمل کر کے آپ نے سلام پھیر کر نماز کو ختم کیا۔ بڑے اطمینان کے ساتھ سلام پھیر کر اسٹیج کی طرف بڑھنے لگے، مگر جماعت اہل سنت کے کارکنوں نے آپ کو اسٹیج کی طرف جانے سے روک لیا اور گاڑی میں بٹھا کر آپ کو گھر روانہ کیا۔ یعنی اس حالت میں بھی آپ اسٹیج کی طرف ہی بڑھ رہے تھے، آپ کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا الحمدللہ، اور اللہ کریم پر بھروسہ اتنا اٹوٹ تھا کہ الحمدللہ بھروسہ تھا کہ جب موت آنے کو ہوگی تبھی آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ بڑے بڑے جلسوں میں آنکھوں دیکھا حال یہ ہے کہ شاہ صاحب کے خطاب کے دوران بھگدڑ مچی، پورا مجمع تتر بتر ہو گیا، مگر شاہ صاحب بڑے اطمینان سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ پر کئی مرتبہ حملہ بھی ہوا، لہو لہان بھی کر دیا گیا، مگر آپ نے ہمیشہ بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، کسی طور پر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ الحمدللہ قائد سنی تحریک محترم محمد سلیم قادری صاحب کی شہادت کے بعد آپ کو بھرپور دھمکیاں دی گئیں، اور سانحہ نشتر پارک کے بعد بھی آپ کو قتل کی بار بار دھمکیاں دی گئیں، یہاں تک کہ حکومت نے آپ کو گارڈز بھی دیے، مگر آپ نے انکار فرما دیا۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس کے باوجود آپ گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ہماری حفاظت کوئی اور مخلوق کرتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ واقعی میں ایک راز کی بات جو حضرت نے باتوں بات میں ارشاد فرما دیا۔ جب پوچھا گیا آپ گارڈ کیوں نہیں رکھتے، حفاظتی امور کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ اپنی حفاظت کے لیے فورس گارڈ جو بھی حکومت دیتی کیوں نہیں رکھتے؟ تو آپ کا جواب الحمدللہ یہ ہے کہ ہمیں یہ انسانوں کی حفاظت یا ان کے یہ گارڈز کی کیا حاجت ہے، ہماری حفاظت کوئی اور مخلوق کرتی ہے، ہمیں انسانی محافظ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے جو شاہ صاحب کی حفاظت کر رہی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جس کے 100 گارڈ تھے وہ بھی قتل کر دیے گئے، ایسا بھی ہوا، گارڈ والے بھی مارے گئے اور ایک عام آدمی زندہ رہ گیا۔ یہ ایک بہت پیارا جملہ، حکمت بھرا جملہ آپ کا ہے۔ فرمایا کہ جس کے 100 گارڈ تھے وہ بھی قتل کر دیے گئے، جن کے 50 گارڈ تھے وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ گارڈ کبھی کسی کو نہیں بچا سکتے۔ بقول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری موت میری زندگی کی محافظ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری موت میری زندگی کی محافظ ہے۔ موت چونکہ وقت پر آنی ہے تو موت خود آدمی کو بچا کر کے رکھتی ہے کہ جب موت کا وقت ہو تبھی میں آؤں، اس سے پہلے مجھے آنا نہ پڑے۔ تو موت ہماری زندگی کی محافظ ہے۔ جب موت زندگی کی محافظ ہے تو غور کیجئے کہ پھر یوں پریشان کیوں ہونا۔ یہ الحمدللہ شاہ صاحب کا نظریہ تھا۔ الحمدللہ غور کیجئے کہ بہادری اور شجاعت کا معاملہ کیا ہے، اور یہ بزرگوں سے سنا بھی گیا ہے کہ سید کا سینہ، جو واقعی میں سید ہے نا، سید کا سینہ موت کے خوف سے پاک ہوتا ہے۔ سید کا سینہ موت کے خوف سے پاک ہوتا ہے، مطلب یہ کہ سید بہادری و شجاعت کا پیکر ہوتا ہے۔ مگر یہ نعمت الحمدللہ شاہ صاحب قبلہ کی ذات میں ٹھیک ٹھاک انداز میں تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ڈر اور خوف آپ کے قریب سے بھی نہیں گزرتا ہے۔ کھوڑی گارڈن کراچی کے دکاندار حالات کے پیش نظر اکثر یہ کہتے تھے کہ یہ یوں کہا جا سکتا تھا، یا حضرت سے عرض کرتے تھے کہ شاہ صاحب کے حالات بہت نازک ہیں، کسی کی جان و مال محفوظ نہیں، آپ کی ظاہری سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ کے ساتھ سیکیورٹی گارڈز کا ہونا ضروری ہے۔ عوام میں سے کچھ لوگوں نے شاہ صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض کرایا۔ حضرت شاہ صاحب بالکل سادگی کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو تنے تنہا پیدل اور موٹر سائیکل پر ڈبل سواری میں تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ سادگی یہ ہے، پیدل بھی جا رہے ہیں، موٹر سائیکل میں ڈبل کے ساتھ بھی آپ تشریف فرمائیں، اور کبھی تو تنے تنہا ہی جا رہے ہیں۔ شخصیت عظیم الشان ہے، لیکن سادگی الحمدللہ اپنی جگہ ہے۔ دکاندار حضرات جنہوں نے یہ پیشکش کی،
جو یہ پیشکش کی نا تو وہ کئی مرتبہ حکومت اور بعض علماء کرام نے بھی آپ سے درخواست کی اور دکانداروں نے بھی کی، آپ اپنے ساتھ گارڈز رکھ لیں۔ لوگ کہا کرتے تھے آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور ایک مرتبہ تو گارڈ بغیر پوچھے روانہ بھی کر دیے۔ جیسے ہی گارڈ شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچا، نہیں حکومت نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھے بنا آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی خدمت میں گارڈ بھیج بھی دیے۔ جب گارڈ آئے نا تو جب شاہ صاحب نے دیکھا تو آپ نے ان کو معذرت کر کے یہ کہہ کر روانہ کر دیا کہ ہماری حفاظت کوئی اور مخلوق کرتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے شاہ صاحب کی، قربان جائیے اس عظیم الشان شخصیت پر۔ شاہ صاحب کی بہادری آپ نے سنا، شاہ صاحب کا ظرف بھی سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل حضرت شاہ صاحب کو اعلیٰ ظرف بھی عطا فرمایا تھا۔ کئی حاسدین کی شرارتوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ درگزر فرماتے تھے۔ اعلیٰ ظرف مطلب قوت برداشت، صبر، تکلیفوں میں ریٹرن تکلیف کرنے، تکلیف دینے کا معاملہ نہیں۔ کسی نے تکلیف دیا، ستایا، کسی نے غیبت کی، چغلی کی، یا کچھ بھی معاملہ نقصان پہنچانے کا کیا تو شاہ صاحب برداشت کر لیتے تھے۔ جوابی کارروائی سے آپ اپنے دل کو ٹھنڈا نہیں پہنچاتے تھے، بلکہ آپ الحمدللہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے اور صبر کا جام ہی ہمیشہ نوش فرماتے تھے۔ یہ بھی ایک کمال کی آداب کہ اعلیٰ ظرف اللہ کریم نے آپ کو بنایا تھا۔ کئی نوجوان علماء اور نوجوان قائدین کو شاہ صاحب نے پروان چڑھایا، چونکہ آپ بڑے ہیں اور نوجوان علماء کو اپنی اولاد سمجھتے ہیں، اور باپ کبھی بھی اپنی اولاد کو ڈانٹتا بھی ہے، کبھی کبھی اسے تنبیہ بھی کرتا ہے اور بعض چیزوں سے اسے روکتا بھی ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ باپ ظالم و حسید ہے، اور بیٹے کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ والد کی ڈانٹ، تنبیہ اور غصے کو برداشت کرے اور اسے اپنے لیے شفقت سمجھے۔ مگر افسوس کہ وہ نوجوان علماء، نوجوان قائدین اور مذہبی تنظیمیں جنہوں نے شاہ صاحب کو استعمال کیا، آپ کا نام لے کر اپنے آپ کو متعارف کروایا، آپ کے نام پر چندے جمع کیے، مطلب یہ کہ آپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا اور ترقی حاصل کی، ان کو اپنے بزرگ کا ڈانٹنا، تنبیہ کرنا اور غصہ کرنا اتنا ناگوار گزرا کہ وہ لوگ آج آپ کے سخت دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یعنی کچھ ایسی ٹولی رہی ہوگی جس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب الحمدللہ ایک عظیم الشان اعلیٰ ظرف والی شخصیت ہیں، اعلیٰ ظرف شخصیت الحمدللہ، اور ایسی اعلیٰ ظرف کہ آپ کو اگر آپ کے سامنے کسی نے برا بھلا کہا، آپ کے سامنے کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو گالیاں دی یا آپ کے شان کے خلاف باتیں کی، آپ نے کبھی بھی کسی کے خلاف جوابی کارروائی نہیں کی، بلکہ آپ خاموشی کے ساتھ الحمدللہ گزر جاتے تھے۔ آپ کی عاجزی اور سادگی بھی بہت پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عاجزی اور سادگی جیسی لازوال دولت سے بھی نوازا تھا۔ سادگی کا یہ عالم ہے کہ آپ کبھی اپنے مرتبے اور مقام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کبھی اسکوٹر، کبھی پیدل کہیں جانے میں بھی ہچکچاتے نہیں تھے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سنیے۔ دعوت اسلامی کے سابق ورلڈ نگران محترم سید عبد القادر شاہ صاحب کے والد کی نماز جنازہ کے موقع پر شرکائے جنازہ نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نماز جنازہ بعد نماز مغرب ککری گراؤنڈ کراچی میں تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ جمع ہو رہے تھے۔ اتنے میں امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب اپنی گاڑی میں گارڈ کے ساتھ تشریف لائے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ قائد سنی تحریک محترم محمد سلیم قادری شہید اپنی گاڑی میں کئی گارڈ کے ساتھ تشریف لائے۔ اس کے بعد شرکائے جنازہ نے کیا دیکھا کہ موٹر سائیکل سوار کے پیچھے بیٹھ کر امیر جماعت اہل سنت حضرت شاہ صاحب بھی تشریف لائے۔ شرکائے جنازہ حیرت سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ نماز جنازہ کے اختتام پر امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب عوام سے بغیر ملاقات کے گاڑی میں روانہ ہو گئے۔ قائد سنی تحریک بھی چلے گئے۔ حضرت شاہ صاحب نے تمام شرکاء سے مصافحہ فرمایا، اور جب موٹر سائیکل سوار کے پیچھے بیٹھ کر تشریف لے جانے لگے تو کچھ لوگوں سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے موٹر سائیکل چلانے والے سے پوچھ ہی لیا کہ آپ اتنی بڑی شخصیت کو اسکوٹر پر بٹھا کر لائے ہیں۔ موٹر سائیکل چلانے والے حضرت شاہ صاحب کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات ٹریفک جام ہونے کی صورت میں آپ کو دیکھا گیا ہے کہ بند روڈ پر ہی گاڑی سے اتر کر کھوڑی گارڈن کی گلیوں سے پیدل میمن مسجد مصلح الدین گارڈن تشریف لے جاتے۔ یہی نہیں بلکہ جب آپ دارالعلوم امجدیہ کراچی کے ذمہ دار تھے، اس وقت روزانہ اپنے گھر مقبول آباد سے دارالعلوم امجدیہ پیدل تشریف لے جاتے۔ الحمدللہ
یہ باتیں جو ہے نا یہ اس لیے ہے کہ آپ کی سادگی دیکھیں آپ، اللہ کریم نے کیسی سادگی آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کی یہ عادت رہی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے شخص سے محبت کے ساتھ ملاقات فرماتے تھے، ہر نماز کے بعد اور ہر جلسہ کے بعد ہر نمازی اور تمام شرکائے جلسہ سے آپ مصافحہ فرماتے تھے۔ الحمدللہ، اللہ اس عظیم الشان شخصیت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ 4 محرم الحرام آپ کے وصال کی تاریخ ہے، ایصال ثواب کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے۔